اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، جب کوئی قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ یعنی جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو پہلے اپنے دل کو شیطان کے وسوسوں سے پاک کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دل کو اللہ کے نام سے مزین کرے اور اس کی صفت رحمت کا استحضار کرے، کیونکہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ بلا شبہ بات یہ ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان تو سبھی کو بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو لوگ مضبوط ایمان والے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا، اور وہ ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے جو کوشش کرتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ لیجئے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اور آپ یوں دعا کیجئے، اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے۔ گویا اگر وسوسے دل میں پیدا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ وسوسوں کو ختم کرنے اور شیطان سے بچاؤ کے لیے بہترین دعا ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے، وہ نہیں جسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا، اور اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچایا کرتا۔ یعنی اگر کسی شخص کو جان کا خوف ہو کہ اگر زبان سے کفر کا کلمہ نہیں کہے گا تو جان چلی جائے گی، تو ایسا شخص معذور ہے۔ جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو ایسا شخص اگر ظاہراً کلمہ کفر کہتا ہے اور دل میں ایمان موجود ہے تو اللہ کے ہاں وہ ایماندار ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص جو ایمان اختیار کرنے کے بعد کفر کو اختیار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر شخص اپنے دفاع کی باتیں کرتا ہوا آئے گا اور ہر ایک شخص کو اس کے سارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی یعنی مکۃ المکرمہ کی مثال ذکر کی ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن بستی تھی۔ اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا۔ پھر جب اس بستی کے رہنے والے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چھکایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اور اوڑھنا بن گیا۔
بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عمومی مثال بیان فرمائی ہے اور اس سے اہل مکہ کو متنبع کرنا تھا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ سبق دینا مقصود تھا۔ مطلب یہ تھا کہ بہت سی بستیاں ایسی گزر چکی ہے جو امن اور اطمینان سے رہتی تھی، اس کے رہنے والوں کی زندگی خوب اچھے طریقے پر گزرتی تھی، ہر جگہ سے ان کے پاس رزق پہنچتا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفر پر جمے رہے، اللہ کے احکامات کو توڑتے رہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے رہے اور ان کے پاس جو رسول آئے ان کو جھٹلایا یا اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے شریعت کی مخالفت کی، تو ان حرکتوں کی وجہ سے انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ یہ عذاب بھوک کا بھی تھا، خوف کا بھی تھا۔ جن بستیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ان میں سے کسی بھی بستی کا حال سامنے رکھ لو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ یعنی اس میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ سبق ہے کہ جب کوئی بھی معاشرہ یا کسی بھی شہر اور ملک میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے، تو وہ شہر اور اس ملک کا امن و امان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ناشکری سے اور نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے آگے اللہ نے ذکر کیا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، سو اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق حلال پاک عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ ہم میں شکر کی صفت پیدا فرمائے۔ سورت کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی اچھی صفات ذکر فرمائی۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ بلا شبہ ابراہیم ایک بڑے مقتدا تھے، اللہ کے فرمانبردار تھے، سب کو چھوڑ کر ایک ہی طرف ہو رہے تھے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ فرماتے ہم نے انہیں دنیا میں خوبیاں دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے، جنہوں نے اپنا رخ اللہ ہی کی طرف کیا ہوا تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آج بھی ہم ملت ابراہیمی پر ہے، قبلہ ہمارا ابراہیمی ہے، ملت ہماری ابراہیمی ہے، شریعت ہماری محمدی ہے۔ گویا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت ابراہیمی کے مطابق جو اپنی زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی میں خود بخود اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی صفت پیدا ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی صفت اللہ نے ذکر کی، شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہم میں بھی یہ شکر کی صفت پیدا فرمائے اور کامل طور پر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے بلائیے اور ان سے ایسے طریقے پر بحث کیجئے جو اچھا طریقہ ہو۔ بلا شبہ آپ کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ ان کو خوب جانتا ہے جو ہدایت کی راہ پر چلنے والے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینے لگو تو اسی جیسا بدلہ لو جیسے تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کر لو تو البتہ وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا بس اللہ ہی کی توفیق ہے۔ اور وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کیجئے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ لوگ جو کچھ تدبیر کرتے ہیں اس کے بارے میں تنگ دل نہ ہو جائے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے
اور جو خوبی کا طریقہ اختیار کرنے والے ہو، اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارا 14واں پارہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی خیر کے ساتھ ہمارا یہ سارا قرآن کریم مکمل فرمائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔